کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اس کائنات کا مالک وہ پروردگار جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جب اپنے کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اسے کیا دیتا ہے؟ ہم دنیاوی طور پر سمجھتے ہیں کہ شاید بہت زیادہ پیسہ مل جانا، بڑا بڑا گھر مل جانا یا شہرت مل جانا اللہ کی خوشنودی کی نشانی ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو وہ اسے ایسی چیزیں عطا کرتا ہے جو نظر تو نہیں آتی، لیکن وہ انسان کی پوری زندگی کو نور سے بھر دیتی ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 5 خاص تحفوں کا ذکر کریں گے جو اللہ صرف ان بندوں کو دیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے اور جن سے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کا نشان یہ نہیں کہ تمہارے راستے سے کانٹے ہٹ جائیں، بلکہ نشان یہ ہے کہ تم کانٹوں پر چل کر بھی مسکرانے لگو۔ ناظرین، پہلا تحفہ جو اللہ اپنے پسندیدہ بندے کو دیتا ہے وہ ہے اپنے عیبوں پر نظر۔ یہ ایک ایسا تحفہ ہے جو کسی کو نصیب ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا۔ آج کی دنیا میں ہم سب دوسروں کی خامیاں نکالنے میں بڑے ماہر ہیں۔ ہمیں دوسروں کے گناہ تو نظر آتے ہیں لیکن اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی۔ لیکن جب اللہ کسی بندے کو چن لیتا ہے تو وہ اس کے دل کے آئینے کو اتنا صاف کر دیتا ہے کہ اسے اپنے اندر کی خامیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ وہ دوسروں پر تنقید کرنے کی بجائے اپنی اصلاح میں لگ جاتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا عاجز ہے اور اسے اللہ کی کتنی ضرورت ہے۔ مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کل چالاک تھا، اس لیے دنیا کو بدلنا چاہتا تھا۔ آج میں سمجھدار ہوں، اس لیے خود کو بدل رہا ہوں۔ جب آپ کو اپنے گناہوں پر ندامت ہونے لگے نا اور آپ دوسروں کو جج کرنا چھوڑ دیں تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ سے خوش ہے، وہ آپ کی تربیت خود کر رہا ہے۔ ناظرین، دوسرا عظیم تحفہ دل کا سکون اور قناعت ہے۔ آپ نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہے۔ وہ راتوں کو سو نہیں پاتے، وہ ہمیشہ ایک انجانے خوف میں رہتے ہیں۔ اس کے برعکس جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو وہ اسے اطمینان قلب عطا کر دیتا ہے۔ اسے تھوڑے پر بھی شکر کرنا آ جاتا ہے۔ اسے یہ یقین آج ہو جاتا ہے کہ میرے رب نے میرے لیے جو لکھا ہے وہ مجھے مل کر ہی رہے گا، اور جو میرا نہیں ہے اس کے پیچھے بھاگنا فضول ہے۔ یہ سکون دنیا کی کسی دکان سے نہیں خریدا جا سکتا، یہ صرف اللہ کی طرف سے خاص انعام ہوتا ہے۔ جب آپ کا دل اس بات پر گواہی دینے لگے کہ جو اللہ کی رضا ہے وہی میری خواہش، وہی میری خوشی ہے، تو جان لیں کہ آپ پر اللہ کا خاص کرم ہو چکا ہے۔ ناظرین، تیسرا تحفہ عبادت میں لذت اور آنسوؤں کی نعمت ہے۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ سجدے میں ہوں اور آپ کا دل چاہے کہ یہ سجدہ کبھی ختم نہ ہو؟ کیا کبھی اللہ کے ذکر میں آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے ہیں؟ اگر ہاں تو مبارک ہو، یہ اللہ کا وہ تحفہ ہے جو وہ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے۔ ہر آنکھ اللہ کے خوف اور محبت میں نہیں روتی۔ یہ آنسو دراصل اللہ سے گفتگو کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ جب اللہ آپ کو اپنے سامنے رونے کی توفیق دیتا ہے تو وہ آپ کے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے، وہ آپ کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ روتا ہوا دل
اللہ کو بہت عزیز ہے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہی اللہ بستا ہے۔ اگر آپ کو نماز میں سکون ملنے لگا ہے اور اللہ سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے تو اس بات کی پکی نشانی ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے، اس نے آپ کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ الحمدللہ۔ محترم ناظرین، چوتھا تحفہ بہت ہی انمول ہے کہ لوگوں کی محبت اور غیبی عزت ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمانوں میں اس کی محبت کا اعلان ہوتا ہے اور زمین پر لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت پیدا کر دی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے مل کر دل کو سکون ملتا ہے، جن کی بات اثر رکھتی ہے، حالانکہ وہ کوئی بڑے عہدے پر نہیں ہوتے۔ یہ عزت وہ تحفہ ہے جو اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے۔ لوگ بلا وجہ آپ کا احترام کرنے لگتے ہیں اور آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ غیبی عزت بادشاہت سے بھی کہیں بڑی ہے، کیونکہ یہ دلوں پر راج کرنے کی طاقت ہے۔ ناظرین، پانچواں اور آخری تحفہ حکمت اور صحیح فیصلے کرنے کی قوت ہے۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے حکمت عطا کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ جسے حکمت مل گئی اسے خیر کثیر مل گئی۔ آپ کی زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں جہاں فیصلے کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ آپ کے ذہن کو وہ روشنی دیتا ہے کہ آپ مشکل حالات میں بھی درست راستہ چن لیتے ہیں۔ آپ فضول بحث اور دنیا کی بیکار الجھنوں سے دور رہنے لگتے ہیں۔ رومی کہتے ہیں کہ عقل کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو کتابوں سے آتی ہے اور ایک وہ جو اللہ کی طرف سے دل میں اتاری جاتی ہے۔ جب آپ کا شعور بیدار ہونے لگے اور آپ دنیا کی حقیقت کو سمجھنے لگیں تو جان لیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنی خاص دانش کا تحفہ عطا کر دیا ہے۔ اللہ کی محبت کے یہ تحفے انسان کی کایا پلٹ دیتے ہیں۔ یہ وہ دولت ہے جسے نہ کوئی چرا سکتا ہے اور نہ یہ وقت کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ ہم اکثر دنیا کی عارضی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن اصل کامیابی اللہ کا قرب حاصل کر لینا ہے۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو وہ اسے صبر کی طاقت دیتا ہے، اسے معاف کرنے کا حوصلہ دیتا ہے اور اس کے اخلاق کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، مولانا رومی کی حکمت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت کا مقصد پانا نہیں بلکہ خود کو کھو دینا ہے۔ جب انسان اپنی انا کو اللہ کے سامنے ختم کر دیتا ہے نا، تو اللہ اسے وہ سب کچھ دے دیتا ہے جس کی اس نے کبھی تمنا بھی نہیں کی ہوتی۔ اللہ کی رضا میں چھپے ہوئے یہ تحفے دراصل اس بڑی کامیابی کی تمہید ہیں جو آخرت میں ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ آج آپ خود سے ایک سوال کریں، کیا آپ کو ان پانچوں میں سے کوئی تحفہ ملا ہے؟ کیا آپ کا دل اللہ کے ذکر سے دھڑکتا ہے؟ کیا آپ اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ اللہ سے اس کی محبت مانگیں، کیونکہ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جن سے وہ راضی ہے
اور جنہیں وہ اپنے خاص تحفوں سے نوازتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، چاہے آزمائش ہو یا آسانی۔ ہر حال میں یہ کہیں کہ یا اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں۔ یہی وہ راستہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب لے جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور یہ ویڈیو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔